بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ پلڑا کا دوسرا اور آخری حصہ سنیں گے۔ کل جیسا کہ ہم نے ختم کیا تھا کہ امارا نے قسم کھائی کہ اگر سرمد ان کی بیٹی کا نصیب نہیں بن سکا تو سرمد کو بھی خوش نہ رہنے دیا جائے، لیکن ان کے ہاتھ ایسی کوئی وجہ نہیں لگ رہی تھی جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتی۔ سرمد کی دلہن کو دیکھ کر انہیں لگا کہ انہیں وہ مہرہ مل گیا جس پر وہ گیم کھیل سکتی تھی۔ زندگی بہت کم موقع دیتی ہے کہ آپ کی محنتوں محبتوں کا لگایا گیا پودا تناور درخت کی صورت میں آپ کے سامنے آن کھڑا ہو۔ سمرا نے بھاپ اڑاتے کپ کو لبوں سے لگا کر سمیع الدین کی طرف دیکھا جو دلہن کے لائے گولڈ کے بریسلٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے اور دلی طور پر سمرا کے اس بیان سے متفق تھے کہ دلہن نے ایک بیٹی کی کمی پوری کر دی تھی۔ سمیع الدین جو بیٹے کی وجہ سے دل گرفتہ رہتے تھے، بہو کے رویے سے پھر سے جی اٹھے تھے اور بہت بے قراری سے وہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آج امارا کے ہاں ڈنر تھا۔ سمرا کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے تھے۔ بیگم صاحبہ کھانا لگا دوں، ملازم لڑکے نے چوتھی بار آ کر پوچھا تھا اور سمرا نے سمیع الدین کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کھا لیں گے، عمرانی بیٹا تم اپنے کوارٹر میں چلی جاؤ، تمہاری بہن تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ انہوں نے ملازم کو جواب دیا، نہیں صاحب جی، ابا جی کے زمانے سے ساتھ ہیں، ابا نے مرتے وقت صرف ایک وعدہ لیا تھا، کبھی سمیع الدین اور سمرا بی بی کے کھانے سے پہلے منہ میں ایک نوالا بھی نہ ڈالنا، ورنہ ان کی محبت کے گناہ گار کہلاؤ گے۔ ہم باپ دادا کے زمانے سے آپ کے چاکر ہیں جی، ہم اپنا فرض نہیں بھول سکتے۔ سمیع الدین نے عمرانی کو قریب بلایا تھا، پھر محبت سے بولے تھے، تم میں اور سرمد میں نے کبھی کوئی فرق نہیں رکھا، تعلیم کے لیے بھی زور دیا، مگر تم غیر نصابی سرگرمیوں میں اتنا مگن تھے، پڑھ کر نہیں دیے۔ عمرانی نے سمیع الدین کے گھٹنے کو بالکل ان کی طرح چھوا اور سمیع الدین اس زمانے میں پہنچ گئے جب اس طرح انہوں نے اپنے ابا جی کے گھٹنے کو چھوا تھا اور دلداری سے اپنی کوتاہی پوچھی تھی۔ آج منظر بالکل ویسا تھا، لیکن عمرانی کی آنکھوں میں بابا جیسا اظہار تھا۔ نہیں صاحب جی، میں گواہ ہوں، آپ نے سرمد صاحب اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رکھا، جو ان کے لیے پسند کیا وہی میرے لیے پسند کیا۔ ابا جی کو آپ نے بہت کہا تھا کہ آپ ان کی تنخواہ نہیں دے سکتے، وہ کہیں اور چلے جائیں، مگر ابا جی ایک دن کے لیے بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ روکھی سوکھی میں ہم نے جس طرح ایک دوسرے کی بھوک بانٹی ہے، اس کا قرض یہی ہے کہ میری اولاد بھی آپ کی خدمت گاری کرتے کرتے زمین کا رزق بن جائے۔ سمیع الدین اور سمرا کی آنکھوں میں اس بے لوث محبت پر تشکر کے آنسو تھے۔ عمرانی ان کی ٹیبل پر کھانا سرو کر رہا تھا کہ تن فن کرتی زیبی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ سمیع الدین اور سمرا کو عجب طرح سے گھور رہی تھی، دونوں کا موڈ سخت خراب لگ رہا تھا۔ سمیع الدین نے سمرا کو دیکھا تھا، یہ انہیں کیا ہوا ہے، آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو ان کا موڈ اتنا خراب ہو گیا؟ سمرا مسکرانے لگی، ہوگی کوئی بات، میاں بیوی میں چھوٹی موٹی بات ہو ہی جاتی ہے۔ سمیع الدین کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے جب سرمد کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کیا ہمیں دخل اندازی کرنی چاہیے؟ سمیع الدین نے سمرا کی طرف دیکھا اور بہت مدھم پوچھا بھی تھا۔ سمرا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صبح بھی رات کی طرح بھونچال پیدا کرتی طلوع ہوئی تھی۔ سمرا اور سمیع الدین سوچ ہی رہے تھے کہ وہ اس جنگ میں فریق بنے کہ نہیں۔ یکدم زیبی لاؤنج میں چلی آئی، آپ نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے میری زندگی سے کہ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ کون سا فراڈ، کیسا فراڈ؟ دونوں نے سوالیہ اسے دیکھا۔ پاپا کہتے تھے آپ بزنس مین فیملی سے ہیں، مگر آج پتہ چلا آپ اپنی جدوجہد کے آغاز میں ٹیکسی ڈرائیور ہوتے تھے۔ اگر میں کسی نہ کسی طرح یہ گندی حقیقت حلق سے اتار بھی لوں تو میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ آپ لوگ ذات کے دھوبی ہیں۔ اس میں فراڈ والی کیا بات ہے؟ مظفر جانتا ہے، ہمارے باپ دادا ذات کے دھوبی تھے۔ جب میں کویت نہیں گیا تھا تو میں نے بھی ابا کے ساتھ مل کر کپڑے دھوئے ہیں، استری کیے ہیں۔ بڑے بھیا اور چھوٹے فرید الدین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے کبھی ابا کا ہاتھ نہیں بٹا پائے، کبھی ان کے قریب نہیں آئے، حالانکہ ان کی ساری تعلیم ابا کی اسی محنت کی بدولت تھی۔ وہ لوگوں کے کپڑوں سے میل نکالتے تھے تو ان کی قسمت کا رنگ نکھرتا تھا۔ ہمارا بہت بڑا کاروبار تھا، پورے 100 افراد منسلک تھے اس کاروبار میں۔ آپ کے لیے نہیں ہوگی یہ شرمندگی کی بات، لیکن مجھے سوچ سوچ کر کوفت ہوتی ہے کہ میرے سسر ایک دھوبی ہوا کرتے تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں نے پاپا کے کہنے پر اس گھر میں شادی کی۔ سرمد نے سمیع الدین کو دیکھا اور تلخی سے بولا، میں MBA ہوں، میری صرف یہ شناخت ہے، بابا کیا کرتے تھے کیا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم مجھ سے مس بیہیو کرنے میں حق بجانب نہیں۔ میں نے جو تم سے کہا وہ ہر بات پوری کی، جیسی زندگی تم سے کہی اس سے بڑھ کر زندگی تمہارے قدموں میں لا رکھی ہے۔ سمرا آگے بڑھی تو زیبی چیخ پڑی، پلیز اب آپ مجھے سمجھانے نہ بیٹھ جائیے گا، میں صرف اپنے دل کی مانتی ہوں۔ سرمد زیبی چلے گئے تھے اور سمرا نے سمیع الدین کے گھٹنے سے ٹیک لگا کر بہت بے بسی سے کہا تھا،
کچھ بھی کہتی زیبی، لیکن اس وقت سرمد اگر ایک جملہ میری حمایت میں بول دیتا تو میرا کلک جاتا رہتا۔ لگتا ہی نہیں ہے میں نے اسے جنم دیا ہے۔ سمیع الدین کا چہرہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے سمرا کو قریب کر کے اس غم سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ 5 منٹ بعد عمرانی ناشتے کی ٹرالی لیے کھانے کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ سمیع الدین نے عمرانی کو دکھ سے دیکھا تھا۔ غیر پھر غیر ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا اور رشتوں کی پہچان باقی رہ جاتی ہے۔ اپنی اولاد حق سمجھ کر لیتی ہے، بھلے وہ آسائش ہو، محبت ہو یا پھر بھروسہ ہو۔ لیکن اگر آپ کسی غیر پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ اسے احسان سمجھ کر ہمیشہ سر جھکا لیتا ہے۔ احسان کا بدلہ واقعی احسان کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں سمجھتا۔ سمیع الدین نے دل سے ایک رائے لی، روح کی ایک رائے دی اور خاموشی میں لپٹ گئے۔ لیکن زیبی کا رویہ سمیع الدین اور سمرا سے حد تک آمیز ہی تھا۔ سمرا نے یہ معاملہ زیبی کے والد کے سامنے رکھا تو 1 ہفتے بعد اس کے پاپا پاکستان آ گئے۔ ماں زیبی کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن سمیع الدین کے دوست صرف حق بات کے ساتھ کھڑے تھے اور زیبی اس بات سے اور ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن زیبی ہر حد پار کر گئی۔ سمیع الدین کے سامنے آ کر ایک دم سے بولی، اگر میں ان کے وجود کو برداشت کر رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ سرمد کے ماما پاپا ہیں، وگرنہ اتنا بڑا فراڈ کرنے پر تو اگر آپ ہوتے پاپا تو میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ زیبی کے پاپا منہ کھولے بیٹی کو دیکھتے رہے، سنبھلے تو غصے سے کھڑے ہوئے۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے زیبی، تم نے رائی کا پہاڑ بنا لیا ہے، تمہارا شوہر MBA ہے، پھر اتنا کیوں ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ ایک طرح سے زیبی کے پاپا نے پھر سے سمیع الدین کا ساتھ دیا تھا اور زیبی کی ماما غصے سے پھنکاری تھی، نسل بگاڑ دی ہماری، رائل فیملی میں ٹاٹ کا پیون لگا دیا ہے، دھوبی کی نسل، او گاڈ! جب سوچتی ہوں میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر برداشت نہیں ہوتا تو کہیں اور رہ لو جا کر۔ سمرا نے یکدم غصے میں کہہ دیا۔ سرمد نے برا سا منہ بنا کر ماں کو دیکھا اور زیبی کی تیز زبان پھر سے میان سے نکل آئی، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، سمیع الدین دھوبی والے کا لیبل ماتھے سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ سمرا سمیع الدین کے ہاتھ پکڑنے کے باوجود کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کریں پھر ہم دونوں؟ بولو، میری بیٹی سے اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی لاوارث نہیں ہے۔ زیبی کی مما کو جوش آ گیا اور سمرا نے بھی اسی انداز میں کہا، اور یہ بھی خیال رکھیں میں یا میرا شوہر بھی لاوارث نہیں، ہمارا پورا ماضی ہماری وراثت ہے اور اپنے ماضی اور اپنے حوالوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ سمرا سمیع الدین کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ سمیع الدین کا دوست اپنی دوستی میں خاموش رہنے والی زبان کی معافیاں مانگ رہا تھا، مگر بہو کے جملوں اور بیٹے کی خاموشی نے سمیع الدین کو اندر سے گمسم کر دیا تھا، اور دھیرے دھیرے یہ غم سمیع الدین کو ہاسپٹل لے گیا۔ سرمد اپنی زندگی کے رنگ اور اپنی دودیالی رشتہ داروں میں مگن تھا۔ زندگی جو آپ کی خواہش وہ میرے لیے حکم ہے کے مطابق گزر رہی تھی۔ سمرا نے بھی سرمد کو کبھی کسی معاملے میں تنگ کرنا یا کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی 2 متوازی دھاروں کے مطابق بہہ رہی تھی۔ سمیع الدین کی آنکھوں میں زندگی بجھتی جا رہی تھی، مگر سمرا صبح سے شام تک سمیع الدین کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ اب کھانا بھی ڈائننگ روم کی جگہ وہ کمرے میں کھانے لگے تھے، اور پھر ایک صبح سمرا اٹھیں تو انہیں سمیع الدین کی خاموشی نے گمسم کر دیا تھا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لوگوں کے حصے میں کام بانٹے، پیشے بنائے اور واضح کہا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں، سوائے اس کے تقویٰ کے۔ پھر لوگ ذلیل و خوار کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ لوگ تو کیا میرا اپنا بیٹا؟ سمرا کو لگا سمیع الدین ابھی بھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اس ناقدری پر بلک رہے ہیں۔ سرمد کو عمرانی نے یہ خبر پہنچائی تھی، وہ ننگے پاؤں بھاگتا آیا تھا۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ، مگر ایک لمحے کو دل پرانی محبت سے دھڑکتا تو ہے، کسی کی رفاقت کا ایک لمحہ قبر میں اتارتے ہوئے ہاتھ کپ کپا دیتا ہے۔ وہ تو پھر باپ تھا، برسوں ہاتھ پکڑ کر چلا تھا، ان کے کندھے پر بیٹھ کر دنیا دیکھی تھی، خوف میں سینے سے لگ کر محفوظ ہونے کا احساس پایا تھا، آنسو محبت کا دامن تھامے خود بخود پلکوں سے امڑ آئے تھے۔ صرف سمرا تھی جو بت کی طرح ساکت تھی۔ زیبی کو لگا تھا وہ اب بول اٹھیں گی، کیونکہ جو ایک زبان کے آگے لگام تھی وہ ٹوٹ کر گر گئی تھی، مٹی میں مل کر مٹی ہو گئی تھی، مگر سمرا نے ایک لفظ نہ کہا۔ عدت میں بیٹھ گئی تھی، کون آ رہا تھا کون جا رہا تھا انہیں کوئی غرض نہیں تھی، یہاں تک کہ عدت کے بعد میں وہ سفید جوڑے میں باہر آئیں تو سرمد نے ان سے قریب ہونے کی کوشش کی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا، اور زیبی ماں کے کان میں اتنا تیز بولی کہ سمرا آسانی سے سن لیں، انکل پھر بھی قابل قبول تھے، مگر اب مجھے لگتا ہے ممی اس گھر میں روز نوٹنکی ہوا کرے گی۔ عمرانی دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا اور دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔
بقول اس کے وہ اس کے لیے ہمیشہ رانی ماں جیسی ہی رہتی تھی، مگر سرمد بدقسمت تھا۔ سمرا زیبی کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور ہنسی تھی۔ یہ تمہارا MBA شوہر، اس کی کیا وقت ہے تمہاری نظر میں؟ پلیز آنٹی، اس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بے عزتی کرنے کا حق اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتی۔ سمرا کے سینے سے ایک اور قہقہ بلند ہو کر ڈرائنگ روم میں بکھر گیا تھا۔ تمہارا یہ شوہر تمہاری عزت اور قدردانی کے کسی معیار پر پورا نہیں اترتا، وہ قدردانی جو تمہاری زندگی کی طرح بودھی اور سطحی ہے۔ کیا سمجھتی ہو اسے یہی نہ کہ یہ سمیع الدین کی اولاد ہے؟ سمیع الدین جو ایک دھوبی کی اولاد تھا، جس نے ہمیشہ اپنے باپ کا محبت سے ساتھ دیا، جس نے خود بھی دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوئے، اور یہ لڑکا وہیں بہتا ہوا آیا تھا۔ میرے شوہر سمیع الدین کا پتہ ٹھکانہ نام نسب تو ہے، تیرے پاس کیا رہ گیا؟ نام نسب، قدردانی کر اپنے میاں کی قدردانی۔ سرمد نے آگے بڑھ کر ماں کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو سمرا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ بے قدر بدنصیب لوگ ہو تم، سب پرائے خون کو جتنا بھی سینچو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ مڑ کر بہو کی طرف دیکھا تھا، دیکھ لے خالی ہاتھ جا رہی ہوں، اور یاد رکھ ایک وقت ہوگا تو بھی خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ زیبی کا باپ منت کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر سمرا گھر سے باہر نکل آئیں اور ادھر عمرانی ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ رانی ماں، بیگم صاحبہ، نصیب ہو آپ ہمارا، ہمیں بدنصیب مت کرو۔ مگر سمرا جس کیفیت میں تھی، ان تک عمرانی کی آوازیں نہیں پہنچ رہی تھیں۔ ان کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے، یہاں تک کہ عمرانی نے انہیں قبرستان میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اتنا ناراض ہو اپنے بیٹے سے بیگم صاحبہ، اپنی اولاد کو اولاد ماننے سے انکار کر گئی ہو؟ سرمد آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا خون، اور آپ… سمرا دنیا مافیا سے بے نیاز سمیع الدین کی قبر کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، دونوں باہوں میں مٹی کی ڈھیری کا یوں کلاوا بھر لیا تھا جیسے وہ قبر کی مٹی نہیں، خود سمیع الدین تھے۔ اور کسی بچے کی سی خوشی سی بولی تھی، لے لیا بدلہ سمیع صاحب، آپ کی ساری بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ ایک ایک خاموش آنسو کا بدلہ، ساری زندگی اس زخم کو چاٹتی رہے گی، ڈھونڈتی رہے گی سرمد کا نام و نسب۔ وہ سب لوگ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے جنہوں نے اس کے اندر زہر بھرا۔ ماں سے بڑھ کر سچ کون جان سکتا ہے؟ صرف ماں جانتی ہے یہ اولاد کس کی ہے، اور آج میں یہی سوال اس کے دل میں پھینک آئی ہوں۔ سمیع الدین، میں نے بدلہ لے لیا، آپ کی ساری بے عزتی کا سود سمیت بدلہ۔ وہ سمیع الدین کی قبر سے اٹھی تھیں اور اولڈ ہوم کے دروازے سے داخل ہو رہی تھیں۔ ان کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا، وہ خود کو رجسٹر کروا رہی تھیں اور پھر اپنے بستر پر بیٹھی تھیں کہ فیضی بیگم آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عورت کا ایک دل ہوتا ہے، آدھا شوہر کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، آدھا اولاد کی محبت سے، اور وہ اس محبت میں اتنی جہاں دیدہ ہوتی ہے کہ تمام عمر کے ایک محبت کو دوسری محبت میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتی۔ لیکن کبھی کبھی کم بخت یہ دل کا پلڑا کسی ایک طرف ایک دم سے جھک جاتا ہے، اور وہ اس بارے میں خود سے نہ کوئی لڑائی کر پاتی ہے، نہ ہی اپنی مخالفت۔ سمرا نے گھٹنوں پر سر جھکا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی اماں، عورت کا واقعی ایک دل ہوتا ہے، آدھا شوہر کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، آدھا اولاد کی محبت سے، ایک طرف ایک دم سے جھک جاتا ہے، بس ایک دم سے۔ اماں دکھ اور افسوس سے سمرا کو دیکھ رہی تھی کہ یہی دکھ اب ساری حیاتی سانس سانس اس کے گر چکر لگانے والا تھا۔ یہ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہاں تک میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز موٹیویشن کے لیے اس کو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔